25 दिसंबर यानी ईसा علیہ السلام کی پیدائش کا دن. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ 25 دسمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، یہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس میں ہمیں 2-3 باتیں سمجھنا ہے کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں. دوسری بات، مسلمان اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا تعلیمات پہنچاتا ہے، کیا تعلیمات دیتا ہے. سب سے پہلے ہم عیسائی لوگوں کے بارے میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں بدل کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے متعلق عیسائیوں میں 3 فرقے ہیں، 3 جماعتیں. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، ان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی اکیلے خدا ہیں. نمبر 2، دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تو ہیں نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور تیسرا جو فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے 3 خدا ہیں، ان 3 خدا میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ عیسائیوں کا. اور اسلام کا کیا ماننا ہے؟ اسلام کا ماننا یہ ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی 3 خدا میں سے ایک خدا ہے. یعنی تینوں فرقوں میں سے کسی ایک بات پر بھی اسلام متفق نہیں ہے. تینوں باتیں ہمارے نزدیک غلط ہیں. نہ تو وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی 3 خدا میں سے ایک خدا ہے. تو کیا ہے پھر؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. آپ نے سنا ہوگا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ہر ایک کا مقصد کیا تھا؟ ہر ایک کا مقصد صرف اور صرف بھٹکی ہوئی انسانیت کو کسی طریقے سے ایک رب سے جوڑنا. بس اسی مقصد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی قرآن کریم نے بڑے ہی الگ انداز سے بیان فرمایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی قدرت کا کرشمہ یا قدرت کا ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. کہ ہم نے یہ دیکھا ہوگا دنیا کے اندر، اور دیکھا ہی ہے کہ اولاد ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک مرد اور ایک عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر اولاد وجود میں آتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے صرف اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر پیش کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تک مرد اور عورت نہ ملے تب تک اولاد نہیں ہو سکتی؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اس ضابطے کا، اس قانون کا محتاج نہیں ہے کہ جب تک مرد اور عورت ملے تو ہی بچہ ہوگا، بلکہ اللہ تو بغیر ماں کے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں کی ضرورت پڑی تھی؟ نہیں، کوئی ماں نہیں تھی آدم علیہ السلام کی. بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور یہاں پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو صرف قدرت کے اظہار کے طور پر. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اب اس کے بارے میں چند جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں جو اور مزید عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چند معجزات ایسے عطا فرمائے تھے جو بہت سارے نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. اللہ نے ان چند معجزات میں سے 2-4 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کہ سب سے پہلا ہی معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، بغیر والد کے. دوسرا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود کی حالت میں بات کر لی. یعنی گود کا بچہ کہیں بات کر سکتا ہے؟ پیدا ہونے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قال انی عبد اللہ.
یہ کب کہا؟ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بغیر باپ کے ان کی ماں کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا، اور جب وہ اس بچے کو لے کر کے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے برا بھلا کہا کہ نہ تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرے گھر میں کوئی بدکار، نہ تیرے خاندان میں کوئی بدکار نکلا ہے، اور تو نے یہ کیا عمل کر لیا ہے کہ بغیر شوہر کے تجھے اولاد ہو گئی، تیرا نکاح نہیں ہوا اور تجھے اولاد ہو گئی۔ تو ان کی صفائی کو بیان کیا گود کے بچے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اور بہت ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو ایک معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہ انہوں نے گود کی حالت میں بات چیت کی، لوگوں سے ایسی ہی بات چیت کی جس طریقے سے بڑے لوگ بات کرتے ہیں، اثر انداز بات تھی۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کوڑھ کے مرض کو برس، یعنی کسی کو کوڑھ کا مرض ہوا کرتا تھا تو اس پر اگر ہاتھ پھیر دیا کرتے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا، بالکل تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ آپ ماں کے پیٹ سے کوئی شخص اگر پیدا ہوا کرتا تھا اور اندھا پیدا ہوتا تھا تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے کو آپ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اس کی ہمیشہ کے لیے آنکھیں آ جایا کرتی تھی، روشنی اس کی واپس آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور اس پہ پھونک مارتے تو اس میں جان آتی اور وہ اڑ جاتا، پرندہ اڑ جاتا بن کر کے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے زندہ، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اور آپ زندہ ہیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کا متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قیامت سے کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں گے، عیسوی تعلیمات کو نہیں، اپنی تعلیمات کو نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات کا بول بالا کریں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور آ کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہار کے بازو میں جو جگہ خالی ہے، پھر وہاں پر ان کی تدفین ہوگی، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کو عرض کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وفات نہیں پائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ بس یہی آپ کو بتانا تھا۔ اللہ آپ تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باتوں کو امت تک پہنچائیے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ عیسیٰ مسیح کون اور عیسیٰ علیہ السلام کون۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ مسیح ہیں جن کو عیسائی لوگ آج اپنا خدا مان بیٹھے ہیں، جبکہ وہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔